اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی دوستی اللہ سے سچی والی ہو جائے اور اللہ کی آپ سے سچی والی، تو زیادہ کچھ نہیں کرنا. اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بس اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے. بس ہمیں اسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں، اس جہان میں اور اگلے جہان میں اور پچھلے جہان میں جتنے بھی جہان تھے، ان سب میں صرف اللہ ہی تھا اور اللہ ہی ہے اور اللہ ہی رہے گا. ہماری پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، ان سے ہم اپنی پرابلمس کو شیئر کرتے ہیں. پھر اللہ کیسے ہمارے ساتھ رہے؟ جب ہم خود اللہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہے تو اللہ کیسے ہمارے ساتھ زبردستی رہے گا؟ جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے اللہ پر اور اللہ کی ذات پر، وہ کبھی نہ خوش نہیں ہوتے. ان کو آپ ہر وقت ہنستا مسکراتا دیکھیں گے، ان کے چہرے پہ وہ خوشی ہوگی جو ہم شاید اپنے چہرے پر لا کر بھی نہیں لا سکیں گے. اللہ وہ ذات ہے جس سے ہمیں صرف سکون ملتا ہے، اور لوگ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں ہمیشہ بے سکونی رہتی ہے. ہم لوگوں کے لیے جتنی مرضی اپنے اندر پرفیکشنز لا لیں، پر مجال ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھے یا ہمیں پرفیکٹ سمجھے. اور اگر کوئی آپ کو ایسا شخص بھی مل گیا ہے کہ جو آپ کی غلطیوں خامیوں کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کو سمجھ رہا ہے، آپ سے محبت کر رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ جب چاہے اس انسان کو آپ سے چھین لے اور اللہ جب چاہے اس انسان کو آپ کے پاس لا دے. ہم تو ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کو منانا چاہیے. وہ اللہ جو شاید ہمارے ایک مکھی کے پر جتنے آنسو سے مان جاتے ہیں، وہ اللہ بہت جلدی مان جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ کتنا اچھا ریلیشن شپ تھا، اللہ کتنی اچھی ہمارے لیے زندگی میں اور آخرت میں کتنا بہتر تھا، تو ہم لوگ اس دن اپنا سر پیٹیں گے، ہم لوگ روئیں گے کہ یار ہم نے اپنا وقت کیوں ضائع کیا. زندگی میں کچھ وقت گزر جائے تو وہ لوٹ کر نہیں آتا. ہاں، پر اس وقت کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں ان دی فیوچر. ہم وہ غلطیاں گناہ دوبارہ نہیں کر سکتے. اور اللہ تو ہماری ایک معافی سے مان جاتا ہے. وہ زیادہ نہیں ہمیں رلاتا بلکاتا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، تو ایک دفعہ آ گیا، میں مان گیا ہوں. وہ ہم ہی ہوتے ہیں جو اس کے پاس ایک دفعہ چلے جاتے ہیں اور اگلی دفعہ پھر وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے کہ یار میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اللہ ایک دفعہ کیا، 1000 دفعہ کیا، لاکھ دفعہ کیا، کروڑ دفعہ کیا تم جاؤ تو وہ اللہ معاف کر دے گا. وہ اللہ لوگوں کی طرح احساس نہیں دلاتا کہ یار تو کتنی دفعہ آیا ہے، تیرا تے کام ہی پھڑے ہے. وہ اللہ بس کہتے ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے وہ عطا کر دوں گا جو تو چاہتا ہے. میں پہلے سوچتی تھی کہ جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا، جتنی مرضی ایفرٹس کر لو، جتنا مرضی کر لو. پھر میں نے ایک دن سوچا کہ یار جب اللہ نے وہی دینا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کا کام کیوں دیتے؟ اللہ نے کہہ دینا تھا کہ یار میں نے تجھے جو دینا ہے وہی دینا ہے، تو مانگ بلا نہ مانگ. پھر بھی اللہ نے کیوں دعا کا بتایا کہ یار دعا مانگو؟ بس اس لیے کہ اللہ وہ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. بس کبھی ہمیں مانگنا نہیں آتا، کبھی ہمیں اللہ کو جتانا نہیں آتا، اور کبھی ہمیں بتانا نہیں آتا. بس انہی ریزنز کی وجہ سے ہمیں وہ ملتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. ہم اگر اپنے مستقبل میں جا کر دیکھیں اور ماضی کو جھانک کر دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں ہوئی ہر پرابلم جو مجھے اس وقت پرابلم لگتی تھی، اب وہ مجھے میری زندگی کی سب سے اچھی والی پرابلم لگتی ہے کہ یار اگر وہ ہوئی تو میرے لیے بہتر ہوا، وہ میرے حق میں سب سے زیادہ بہتر تھی بنسبت دوسری چیزوں کے. اللہ کبھی اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرتا، ہم خود کی پریشانیوں میں خود اضافہ کرتے ہیں. اللہ کیسے اپنے بندے کو تکلیف دے سکتا ہے جب ایک ماں بچے کے آنسو دیکھ کر، تھوڑا سا اس کا خون دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، بلکنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ اللہ اس ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور کتنا، 1 نہیں 2 نہیں 70 گنا زیادہ. تو یار ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہمیں تکلیف میں ڈالتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالتا. اور اگر آپ کو کوئی غم آتا ہے تو اس لیے نہیں آتا کہ آپ ٹوٹ جائیں، آپ بکھر جائیں، وہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں. وہ اللہ آپ کے انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹو اور وہ کب تمہیں معاف کرے اور کب تم اس کو اپنا دوست سمجھو. پلیز یار آپ لوگ دیر نہ کریں اللہ سے ملنے کے لیے. اللہ بڑا پیارا ہے یار. جو لوگ اللہ کو ٹائم سے سمجھ جاتے ہیں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو اپنی ساری زندگی غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں اور اللہ کو نہیں سمجھتے، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی.
وہ اس دنیاوی زندگی کے لیے جی رہے ہیں جو زندگی کبھی تھی نہیں، نہ ہے، نہ رہے گی۔ ہم تو ایک خواب میں ہیں جو پتہ نہیں کب بیداری میں مبتلا ہو جائے، کب ہم سب اٹھ جائیں، قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے، اور اس دن نہ کوئی بھائی بھائی کا ہوگا، نہ کوئی ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم سب اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہمارا صرف تو ہے، ہمیں تیری بڑی ضرورت ہے، تو ہمیں اکیلا مت کر۔ تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی اللہ تمہیں یہ کہے گا یا تمہیں چھوڑ دے گا، نہیں، وہ اللہ کہے گا ٹھیک ہے یار، تو آیا میرے لیے یہی بہت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دعائیں مانگتے وقت اللہ کو بتایا جائے، اللہ کو جتایا جائے کہ اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرے پاس صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کیسے تجھے بتاؤں کہ میں بے بس ہوں، میرا کوئی نہیں ہے اللہ، تو صرف میرے دکھوں کو جانتا ہے، میری تکلیفوں کو جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے سمجھتا ہے، جو مجھے جانتا ہے۔ جب ہم اللہ کو کہیں گے نا تو اللہ مان جائے گا، وہ اللہ دیر نہیں کرتا، لوگ دیر کرتے ہیں، اللہ دیر نہیں کرتا۔ لوگ ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ نہیں تکلیف دیتا یار، کاش ہم لوگ جلدی سمجھ جائیں، پلیز آپ لوگ بھی سمجھ جائیے گا۔